إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اس کائنات میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق فرمانے کے بعد ان سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ تخلیق انسان کا مقصد یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں،
اور مختلف مذاہب میں الہ کا تصور تو ہے، لیکن اللہ تعالی کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا مانا جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اس صرف اکیلے اللہ کو پکارو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ سب کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد کیا ہے اس عبادت کا، اللہ کو پکارنے کا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص موحد نہ ہو وہ متقی نہیں بن سکتا۔ اصل تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا یکتا مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے بغیر کسی کی شرکت کے۔ اور یہ دعوت تمام انبیاء اپنی قوم کی طرف لے کر آئے۔ سب سے پہلی دعوت یہی ہے۔ ہم اگر اس بات پر غور کریں کہ معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، تو اس کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنا نقطہ نظر واضح کرتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو معاشرے میں امن ہو جائے گا، یہ ہو جائے تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن معاشرے کی امن، اس کی سلامتی، اس کی بہتری، اس کا جو سب سے بڑا مؤثر ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ صرف اللہ کو الہ مانا جائے، وحدہ لا شریک مانا جائے۔ جتنی قومیں آئیں اس کرۂ ارضی پر، اب دیکھیں صرف اللہ کی توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ حالانکہ اس طرح کی طاقتور قومیں تھیں اتنا تجربہ رکھتی تھی کہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا گیا، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کر۔ آج کے دور میں تو کتنے قسم کے آلات ہیں، جس دور میں ایسے آلات نہیں تھے، ایسی ترقی نہیں تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنانا، آج بھی اس طرح کے کوئی آثار جب دیکھنے میں آتے ہیں تو انسانی عقل حیران رہ جاتا ہے۔ اسی لیے تو جو انبیاء نے انہیں دعوت دی تو کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یعنی ہم تو ایسے جنگجو ہیں، ہم تو اتنا پاور رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو جس ہستی نے انہیں پیدا کیا اور جن کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ ہے، تو یہ نہیں سوچتے کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ کتنا طاقتور ہے۔
اور جب اللہ کی نافرمانیوں کے سبب سے، اللہ کی توحید کو نہ ماننے کے سبب سے جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ ایسے مرے ہوئے پڑے تھے، ان کے لاشیں جیسے کوئی کھجور کا درخت زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا، اتنے لمبے چوڑے قداور، لہیم شہیم۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ان میں سے کوئی بھی بچا جو کل تک بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ان کا نام و نشان تک نہ رہا، اور صفحہ ہستی پر وہ ایک حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، نشان عبرت بنا دیے گئے۔ جو اتنے قوت کا دعویٰ کر رہے تھے انہیں یہ نہیں معلوم تھا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، پیغمبر آپ نہیں جانتے آپ کے رب کے لشکر کتنے ہیں، کتنے آپ کے رب کے لشکر ہیں آپ نہیں جانتے۔ کہنے کو ایک معمولی سی مخلوق سے اللہ کیسا کام لے لے۔ بعض اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ نمرود کو، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، دو ایسے بادشاہ گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے۔ دو مسلمان ہیں اور دو کافر ہیں، یہ دو کافر ہیں، دو مسلمان ہیں، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ نمرود کو کتنا اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوگا، وہ کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لیکن جب اللہ نے اس کی موت واقع کی تو کیسے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ بعد اہل تفسیر نے لکھا کہ ایک مچھر اس کے ناک کے راستے اس کے دماغ میں چلا گیا، اب دماغ کے اندر سنسناہٹ ہو رہی ہے، بنبناہٹ ہو رہی ہے۔ اب کئی ڈاکٹر کو، اس وقت کے حکیموں کو بلایا، سب کہنے لگے پتہ نہیں عجیب بیماری، یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ کر لو۔ اچانک گفتگو کرتے ہوئے جنجلا کر اس نے سر پہ ہاتھ مارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر سے کہا کہ اب خاموش ہو جائے۔ اس نے کہا یار یہ تو بہترین ہے علاج، پھر کیا ہو؟ پھر جب مچھر آواز کرتا اس نے ایک نوکر رکھ لیا کہ سر پہ جوتا مارو، اور اس طرح اس بدبخت کی موت جوتے کھا کھا کر ہو۔ کیسا اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، اور کتنی معمولی سی مخلوق۔ وما یعلم جنود ربی، پیغمبر آپ اپنے رب کے لشکر کو نہیں جانتے۔ سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے اور آپ کا سفر ہجرت ہے، اس میں یہ واقعہ اہل سیرت نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے رات کے وقت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور بالآخر آپ غار ثور کے اندر 3 دن رہے۔ مکہ میں خبر پھیل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے، آپ نظر نہیں آ رہے۔ کسی نے کہا ابو بکر کو دیکھو، کہا وہ بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے تعلق سے تیاری کی ہوئی تھی، سواری تیار کی ہوئی تھی، اپنے غلام کو تیار کیا ہوا تھا کہ تم نے شام کے وقت فلاں جگہ پر بکریاں چراتے ہوئے آ جانا ہے اور ہمیں دودھ وغیرہ دے جانا۔ اس طرح سے پلاننگ تھی۔ اب چاروں طرف لوگ نکل پڑے۔ مشرکین مکہ نے کہا، اعلان کیا، جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ کئی لوگ آپ کے تعاقب میں نکلے لیکن کوئی آپ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن جو لوگ مکہ ہی میں آپ کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ تک بھی آ گئے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدم کی طرف دیکھتے تو ہمیں پا لیتے۔ اس جگہ کھڑے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ جو ساتھ کھوج لگانے والے تھے انہوں نے کہا اس کے آگے قدموں کے نشان نظر نہیں آ رہے، تو ان کو یہیں کہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ان کا اشارہ بھی تھا کہ یہاں کہیں دیکھو۔ اہل تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جس غار میں آپ تھے اس کے دہانے پر، اس کے منہ پر اللہ نے حکم دیا ایک مکڑی کو، اس نے اپنا جال بنایا۔ اب جو کھوج لگانے والے ہیں ان کا اصرار ہے کہ یہیں کہیں ہے، اور ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا هذه أبتر من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تمہیں یہ غار کے اوپر مکڑی کا جالا نظر نہیں آتا؟ یہ محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اکرم الخلائق کی، جو اس کائنات میں سب سے زیادہ باعزت ہے، اشرف ہے، اکرم ہے، اعلیٰ ہے، اس کی حفاظت کی۔ کس سے؟ اضعف الخلائق سے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، کہ اس کائنات کے اندر سب سے کمزور ترین اگر کوئی گھر ہے تو مکڑی کا۔ مکڑی کے 1000 جالے بھی ہو، آپ ایک جھاڑو مارے سارا سفایا ہو جائے۔ اضعف الخلائق سے اشرف الخلائق کی مدد فرمایا۔ یہ اللہ ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کی توحید کو اپنانے میں ہر طرح کی عافیت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ آج جتنے مسائل و حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان کا سبب کیا ہے؟ ان کا سبب واحد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں۔ انسانیت لوگوں سے ختم ہو چکی، مر چکی۔ ایسے حالات کے اندر لوگ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اگر ایک شخص مر رہا ہے تو اس کے بچانے کے لیے بھی سامنے والا پیسے مانگ رہا ہے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی انسان سدھر نہیں رہا، مسجدوں کو آباد نہیں کر رہا، اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان نہیں۔
جن کو سمجھ رہا تھا کہ یہ سفارشی ہیں، ان کے واسطے سے، وسیلے سے، طفیل سے کام ہو جائے گا، وہ خود اپنی قبروں کو نہیں بچا سکتے، لیکن پھر بھی مشرک کتنا بھی ذہین اور فطین کیوں نہ ہو، اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو اس سے بڑا بدبخت، بے عقل اور جاہل کوئی نہیں۔ اللہ نے ایک مومن کو جو فراست دی، ایک مومن کو اس توحید کی وجہ سے، اس دین کے سبب سے جو عقل اور شعور سے نوازا ہے، مشرک اس سے عاری ہے، وہ اس نعمت کو چھو بھی نہیں سکا، یہ نعمت اس کے حصے میں نہیں آئی۔ ان حالات میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ توبہ کی شرط بھی یہی ہے، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے، یہ مانے کہ میں نے یہ غلط کیا۔ مشرکین مکہ بھی جب کبھی ایسے معاملات میں پھنستے نا تو پھر اللہ کو پکارے۔ اکرمہ بن ابی جہل کا بیٹا، فتح مکہ ہوئی تو اس نے کہا اب مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اب ہماری خیر نہیں، لہذا جلدی سمندر کے ساحل پر گیا، کشتی والے سے بھاؤ تاؤ کیا اور کشتی میں بیٹھ کر تاکہ نکل جاؤں، یہاں رہا تو پکڑا جاؤں گا۔ کہتے ہیں ابھی میں گیا، کشتی ابھی تھوڑی آگے گئی کہ بھور میں پھنس گئی۔ اب سب پکارنے لگے اپنے اپنے الہوں کو۔ ملا نے کہا یہاں کوئی کام نہیں آتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الہ کام آتا۔ اکرمہ کہتے ہیں میرے ذہن نے فوراً پلٹی ماری، میں نے اسی وقت یہ عہد کیا کہ اگر آج بچ گیا تو سیدھا جاؤں گا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بھی سلوک کرے، مجھے مسئلہ سمجھ آئے گا۔ یہی تو ہماری ان سے جنگ ہے، اسی بات پر تو ہماری ان سے لڑائی تھی۔ وہ کہتے تھے صرف ایک اللہ کو مانو۔ خیر واپس آئے ساحل پر تو ان کی بیوی کھڑی ہوئی۔ ان کی بیوی نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان لے کر آئی ہوں، میں نے کہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو لے کر آتی ہوں، اسے قتل نہیں کرنا، تو آپ نے اس کو امان دے۔ اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، اس کو لے کر گئے، مسلمان ہو۔ مشرکین مکہ نے اس حالات میں ان چیزوں پر غور کیا اور ذہن یہ بن گیا کہ جب مسئلہ یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی اس کائنات کے اندر بھرپور اختیار رکھنے والا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ یہ مسئلہ، یہ دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو، مختلف قوم کو، مختلف قبائل کو، کبھی اجتماعی شکل میں، کبھی انفرادی شکل میں، ہر ایک تک یہ دعوت پہنچانے کی کوشش کی۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اللہ یقیناً اسے معاف کر دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور یہ سمجھ لو کہ جن جن کو تم اللہ کیا، تم جن جن کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، ان میں سے کوئی بگڑی کا بنانے والا. سارا اختیار اور تصرف اللہ کے پاس، ہر شے اللہ کے اختیار اور تصرف میں ہے. ان حالات میں سب سے پہلے توبہ کے راستے کو اپنایا جائے، گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اللہ کی سچی توحید کو اپنایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کیسے اپنا کرم لے کر ظاہری اسباب پر تکیہ کر کے یہ سمجھنا اس جگہ پلاننگ میں کمی رہ گئی، اس جگہ یہ پلاننگ نہیں ہو سکی ورنہ یہ نہ ہوتا. یہ سب چیزیں، یہ تو ایک سیلابی ریلا ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہل رہی تھی، تھر تھرا رہی تھی، ان بیلنس تھی. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑ پیدا کر کے اور کیل کے طور پر اس زمین میں ٹھوک دیے، زمین کی تھر تھراہٹ کم ہو گئی. فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا یا اللہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور چیز یہ پہاڑ ہیں. فرمایا نہیں، اس سے بھی طاقتور چیز ہے. کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ لوہا ہے جو پہاڑ کو بھی توڑ دے. اس جگہ فرشتوں نے کہا پھر لوہا سب سے زیادہ قوت والی چیز ہے. کہا نہیں، لوہے سے بھی بڑھ کر طاقتور شے ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ آگ ہے جو لوہے کو پانی بنا دیتی. کہا پھر آگ سب سے زیادہ طاقتور شے ہے؟ کہا نہیں، آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی ہے، آگ کو بجھا دیتی. کہ اللہ پھر پانی سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ کہا نہیں، پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے جو پانی کا رخ پھیر دے. اب فرشتوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا یا اللہ پھر تیری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور شے ہوا ہے؟ میں نہیں، میرا غصہ ہے. تو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھی غالب آ گئی. اور بعض روایت میں ہے جب فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرے غصے کے آگے تو کوئی چیز نہیں. کہا ہاں، بنی آدم کا وہ صدقہ جو وہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور الٹے ہاتھ کو بتانا چاہیے، وہ میرے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا. ان حالات میں یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ جو لوگ ایسے مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی جو آپ مالی طور پر مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں. اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا کر رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کیسا قادر مطلق ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر ادھر مسلمان تھے ادھر کفار تھے.
کفار جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ایسا دکھایا کرشمہ، معجزہ. کئی دن ہو گئے تھے کوئی معرکہ سر انجام نہیں پا رہا کہ اچانک اللہ نے ہوا چلائی، ایسی سخت ہوا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگ گئے، ان کو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا. یہ سامنے کی طرف دشمن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ادھر مسلمان آرام سے بیٹھے. آپ نے فرمایا نصرت بالصحبہ وأهلكت العاد بالدبور، صحیح بخاری میں کتاب المغازی کی روایت. میری صبح کے ٹائم جو نسیم میں صبح چلتی ہے ایسی ہوا کے ساتھ مدد کی گئی، اور قوم سمود جو ہے وہ ہلاکت کن والی ہواؤں کے ساتھ، طوفان کے ساتھ قوم سمود کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے نا، ایک طرف اس طرح کا طوفان، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے امن میں رکھا. ایک طرف کفار تھے، مشرکین تھے، ایک طرف اہل ایمان تھے. اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ گیا، ورنہ ہوا تو ادھر بھی آ سکتی تھی نا، لیکن اس ہوا پر کسی کا کنٹرول ہے، وہ کسی کے اختیار میں ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا ایک واقعہ اہل تاریخ نے نقل کیا کہ آپ کے دور کے اندر بعض دفعہ جب ندی خشک ہو جاتی تو پھر بڑی جاہلانہ رسومات کی جاتی. جناب عمر کو پتا چلا، فرمایا کوئی ایسی رسم نہ کی جائے. عمر ایک پرچی لکھ کر دے رہا ہے، وہ وہاں ندی میں ڈال دو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں ان کنت تجری، اگر تو چلتی ہے اپنی مرضی سے بے امر ہی، تو پھر تجھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تجھے چلانے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ چلنا شروع ہو جائے. کہتے ہیں ابھی دریا میں وہ چٹ ڈالی گئی ندی میں کہ پانی روا دوا ہو. ہر چیز کا تصرف اللہ کے پاس. کون سا معاملہ ہے جو اللہ کے یہاں نہ ہو، اللہ سے نہ ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ یہ دعا میں یہ کہنا بھی غلط ہے کہ تو اگر کر سکتا ہے تو یہ کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ نہیں کر سکتا. فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. صالح علیہ السلام کی قوم کا آپ نے واقعہ سنا ہے. انہوں نے صالح علیہ السلام سے کیا کہا، یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پھٹ جائے، اور پھٹنے کے بعد اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی حاملہ ہو. صالح علیہ السلام نے کہا میں اس بات کا کب دعویٰ کرتا ہوں میں یہ سب کر سکتا ہوں. ہاں اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. پہاڑ پھٹ گیا، اونٹنی نکل آئی، اونٹنی حاملہ ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کو آزماتا ہے؟ اللہ کی یہ شان ہے جو بندے کو آزمائے، بندہ اللہ کو نہ آزمائے. وہ اس پر ایمان لائے، اپنے ایمان کو پختہ کرے. اللہ رب العزت اس زاویے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ میں نے کئی مرتبہ یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے مسئلہ سنا ہوا ہوتا ہے وہ چپ چاپ نہیں بیٹھتے۔ اگر کوئی آ کر کہہ رہا ہے پین دو، پین مانگ رہا ہے تو دوسرا پین دے رہا ہے، تیسرا کاغذ دے رہا ہے۔ یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، آپ کی توجہ خطیب کی طرف ہو، بس وہ جو کچھ بھی بول رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بعد میں مسئلہ بتا دیا جائے کہ دوران خطبہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ایسے بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی پین نکال رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جیسے بہت بڑا آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اپنے جمعے کا اجر اور ثواب سب ضائع کر رہے ہیں۔ دوسرا، کتنی دفعہ توجہ میری خراب ہوئی۔ یہ مسئلے پتہ ہے نا، پھر اس کو عمل اس طرح سے کرے کہ اگر وہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ رہا ہو، آپ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ پتھر کے بت بن کے بیٹھ جاؤ۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.